کہتا ہوں صدق دل سے جس وقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی پتہ ہے ہر چیز احساس کے ساتھ کری جائے گا تو اس کا اثر ہوگا. اچھا آپ بتائیے اگر میں آپ سے یوں کہہ دوں کہ آپ روئیے، میں نے کہہ دیا روئیے، شاید نہ رو پائے. رونے کے لیے ایک کیفیت ہوتی ہے نا، رونے کے لیے ایک کیفیت ہوتی ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے جسے آپ ظاہر بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کو رونے کے لیے کیفیت چاہیے تو رسول پاک پہ درود پڑھنے کے لیے بھی کیفیت چاہیے. کبھی تو اسے کیوں کہہ دیں گے یار، انہیں کلام بھی حدیث ہے، کیوں کہہ دیں گے حل میری مشکلات ہوتی ہے ایک دم میں جس وقت کہتا ہوں صدق دل سے، صدق دل سے جس وقت حل میری مشکلات سب ہوتی ہے ایک دم میں، کہتا ہوں صدق دل سے جس وقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سچے دل سے اگر آپ اپنے آقا کو پکاریں گا تو ساری مشکلات. جب رونے کے لیے ہمیں کیفیت چاہ رہی ہوتی ہے تو رسول پاک پھر درود شریف پڑھنے کے لیے بھی کیفیت ہوگی. کیسی کیفیت؟ ایسی کیفیت جیسی کیفیت اعلیٰ حضرت نے خود کہا تو زندہ ہے اللہ. میرے صحیح ہے نا، اس لیے یہ سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے نا تو کیفیت آئے گی. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشمے رونے کے لیے آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے. اسی لیے اچھا یہی کیفیت نماز میں بھی ہونی چاہیے. بہت خوب. حدیث شریف ہے تو ایسی نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت نہ آئے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہر چیز کیفیت سے جڑی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے قوالی سن کر کے بھی رشک آیا تھا. قوالی جب سنی ہے نا تو بہت سے بزرگوں کی روحیں پرواز ہوئی. وہ خدا بندی سے ایسے جڑ جاتے تھے کہ پھر وہ چاہتے تھے اپنے مالک حقیقی سے مل جائیں. وہ مل جاتے اس کلام میں. تو پتہ یہ چلا ہر چیز جذبات کے ساتھ ہے. ہر چیز کس کے ساتھ ہے؟ احساس کے ساتھ. ہمیں احساس ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہم اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ ہمارا بنا دے یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن. کیا ہے میرے بھائی، کوشش کریں نماز کو قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. لیکن اگر آپ نماز پڑھیں نا اس کی کیفیت جب محسوس ہو جب آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ دیا سب سے بڑا ہے. آپ کی نیت باندھ دی اور اس کی عبادت میں آپ چلے گئے. اب پھر اس سے پہلے کی نیت بھی ایسی ہوتی ہے نسلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، میرا مرنا جینا نماز روزہ سب اللہ کے لیے. اتنی بچے ہیں تو وجہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے چہرے کے ساتھ پوری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کے سامنے کیا. آج اس کیفیت اس احساس کا خالی حضرت غوث اعظم کیا کہنا بہت خوب. ہمارے آقا جن کی نسل میں سے سگے بھانجے ہیں حضرت غوث اعظم کے، یعنی حضرت امیر کبیر قطب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سگے بھانجے ہیں حضرت غوث اعظم کے. اور حضرت غوث اعظم سے ہی ان کا نسب ملتا ہے اوپر. انہوں نے کہا کہ انسان اگر دو چیزیں کرے، کیا کرے؟ دو چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ حلال رزق ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ سچ بولے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں میں اثر پیدا کر دیتا ہے. بابو یہ احساس کی باتیں ہیں، ورنہ یوں ہی حضرت صدق دل نہ لکھتے. صدق دل سے ایک دل ہے، ایک صدق دل ہے، دل کی گہرائی ہے. جب آپ کو رونے سے پہلے آپ کسی احساس کو قبول کرتے ہیں، آپ اس میں رم جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، تکلیف ہو خوشی ہو، دونوں کیفیتوں کے اندر آپ رو دیتے ہیں. گھر میں کسی کی بیٹی ہوئی، رو دیا اللہ مجھے بیٹی کی خوشی سے، غم سے نہیں میرے بھائی. بیٹا ہوا تو خوشی سے رو دیا. اس کیفیت کو پانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ احساس ہونا چاہیے. اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود، ان کو بھی کرنے سے پہلے احساس ہونا چاہیے، تب اللہ مقبول فرماتا ہے.
حضرت پہنچے ہیں آسمان پر، معراج پر جو حضرت پہنچے ہیں آسمان پر، ہے شور قدسیوں میں صلی علی محمد، ہے شور قدسیوں میں صلی علی محمد۔ ایک شاہ انبیاء ہے، ایک صدر اولیاء، ایک شاہ انبیاء ہے، ایک صدر اولیاء ہے۔ بدر الدجا علی ہے، شمس الضحیٰ محمد، بدر الدجا علی ہے، شمس الضحیٰ محمد۔ اور ذکر نبی واجب ہے من بعد ذکر حق کے، اللہ کے ذکر کے بعد واجب ہے رسول کریم کا ذکر۔ آن شان دیکھتے ہیں ان کی، اب یہ 100 سال پرانا یہ نجدی حکومت کا عقیدہ ہے بابا، بس 100 سال پرانا، وہ بھی مٹنے والا ہے انشاءاللہ۔ ان فلسطین کی جنگ میں بہت چیزیں آیا ہو جائیں گی، حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نہیں بنے، انہوں نے جو رد کیا ہے نا وہ پختہ رد کیا ہے، قلم جہاں چل گیا ہے وہ آج تک ویسے ہی رد ہے۔ اور نہ تو ہمیں ان کی امامت قبول نہ قیادت قبول، امامت قبول ہے نہ قیادت قبول ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت نہ تو تقریر میں پیچھے، حضرت تقریر میں پیچھے، نہ نماز کی قرأت میں پیچھے، نہ نعت خوانی میں پیچھے۔ ایسے ترنم کے شہزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صاحب یہ صاحب یہ صاحب، اچھے مخلص یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی کیا ضرورت نہ امامت میں نہ کسی قیادت میں۔ چند ریاض میں اپنا ایمان بیچنے والے لوگ ہیں یہ، فلسطین کے غدار ہیں یہ، اور اسرائیل سے یہ سینہ ملا رہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی غور سے سنیں، مہربانی کریں، مہربانی درود شریف پڑھیں۔ میرا یہ انداز نہیں ہے، یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہے لیکن کچھ چیزیں آگے۔ ذکر نبی ہے واجب مقبال ہے، ذکر حق کے مکتوب عرش پر بھی ہے جہاں بجا محمد۔ جلوے کا اس کا مظہر پیدا ہوا ہے آیا، آگے ہم لکھتے ہیں ہے ابتدا سے لے کر، ہے ابتدا یعنی شروعات سے لے کر تا انتہا محمد، ہے نا، یعنی کہتے ہیں ابتدا سے لے کر تا انتہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے وہ پیغمبروں میں تاروں میں چاند جیسے۔ سنیے گا، ہے وہ پیغمبروں میں تاروں میں چاند جیسے، محبوب ہیں خدا کے سب سے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پاتا ہے وہ خدا سے دارین کے مطالب، جس جس بشر کے حق میں ہو لب کشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری مصرع ہے، اب میری مغفرت کو، اب میری مغفرت کو شک ہو نعیم کیوں کر، اب میری مغفرت کو شک ہو حسن عدنان کیوں